جہاد کے لیے اٹھ کھڑی ہو. یا رسول اللہ ہم تو کمزور ہیں, ہم تو صنف نازک ہیں, ہمارے پاس تو قوت نہیں, ہم کیسے جہاد کریں؟ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ایک بچی کو چمکتی ہوئی تلوار عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹیوں اٹھو جہاد کرو, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. پھر طالبات کو اطلاع ملی کہ مسجد امیر حمزہ اسلام آباد کے اندر شہید کر دی گئی, تو اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ 7,000 طالبات میدان جہاد میں اتر کھڑی ہوئی. مساجد کی عظمت کی خاطر, قرآن کے تقدس کی خاطر, اسلامی نظام کی خاطر جان دینے کے فیصلے ہو چکے ہیں, وصیتیں لکھی جا چکی ہیں, کشتیاں جلائی جا چکی ہیں, واپسی کے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں. اب شریعت ہوگی یا شہادت ہوگی؟ لبیک 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 سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا نعرہ تکبیر. اے انبیاء کرام کے وارثوں, اے تبلیغی بھائیوں, اے کور کمانڈو, اے جرنیلوں, اے فوجیوں, اے پولیس والوں, اے ڈاکٹروں, اے وکیلوں, اے کالج کے نوجوانوں, اے مجاہدوں, ذرا غور سے سننا. مسجد حرام اور مسجد نبوی کے میناروں کی دلسوز آواز تمہیں بھی سنائی دے گی. مسجدوں میں تم بھی جاتے ہو, نماز تم بھی پڑھتے ہو, قرآن مجید تم بھی پڑھتے ہو. مسجدیں گرتی رہیں اور تم بار بار میدان عمل میں اترنے کی صرف باتیں کرتے رہے, لیکن اترتے کیوں نہیں ہو؟ کل قیامت کو خدا کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے اب بھی وقت ہے, اس پر توبہ استغفار کرو اور دیکھو کہ جامعہ ہفتہ کی 7,000 طالبات مسجدوں کی عظمت کے لیے سخت دھمکیوں کے باوجود ایک ہفتے سے ڈٹی ہوئی ہیں. آؤ, جلدی آؤ اور بہنوں کے سامنے سیسا بنائی ہوئی دیوار بن جاؤ. میں یہ بات بہت یقین کے ساتھ کہتی ہوں, جو سوئے ہوئے ہیں اٹھیں گے ضرور, جو سوئے ہوئے ہیں اٹھیں گے ضرور, ادا فرض و سنت کریں گے ضرور, پتنگے سما پر جلیں گے ضرور. پتنگے سما پر جلیں گے ضرور, فدا اپنی جانیں کریں گے ضرور. خزاں کا ہو موسم یا فصل بہار, خزاں کا ہو موسم یا فصل بہار, شہادت کے غلچے کھلیں گے ضرور. یہ مانا فضا پر تیرا راج ہے, یہ مانا فضا پر تیرا راج ہے, مگر پھر بھی طائر اڑیں گے ضرور. جنہیں ناز ہو اپنی طاقت سے وہ, جنہیں ناز ہو اپنی طاقت سے وہ, ہکٹ کر زمین پہ گریں گے ضرور. یہ مانا کہ منزل بہت دور ہے, یہ مانا کہ منزل بہت دور ہے, چلے ہیں تو چلتے رہیں گے ضرور. آپ آپ سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ. ڈریں گے تو نہیں؟ گھبرائیں گے تو نہیں؟ بس باتوں میں ہو جائیں گے. جب آپ سب اپنی جان اللہ رب العزت کو دینے کے لیے تیار ہیں تو میں اللہ رب العزت سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ یہ سارا مجمع تیرے سامنے اپنی ہتھیلیوں پر جانے لیے کھڑا ہے, تو ہمیں قبول کر لے, تو ہمیں قبول کر لے, تو ہمیں قبول کر لے. تو آقا مدنی تک ہمارا سلام پہنچا دے اور انہیں یہ بتا دے کہ تیرے دین کے دیوانے مستانے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اب تیری مسجدوں کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. لبیک 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 نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا لبیک لبیک. بدلا ہے یہ بدلا ہے, بدلا ہے یہ بدلا ہے, مسجد امیر حمزہ کا بدلا ہے, یہ بدلا ہے مسجد امیر حمزہ کا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. طالبات اپنے رخ قبلے کی طرف کر لیں اور اپنی اپنی جگہ پر کھڑی ہو جائیں. اللہ سے مانگنا ہے
وہ رب جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، ان کافروں کا، ان منافقین کا، ان ظالموں کا رب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا، میں کافروں کا رب نہیں ہوں، میں مسلمانوں کا رب ہوں، ایمان والوں کا رب ہوں۔ آپ نے اور ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اس جذبے سے مانگنا ہے، اس طریقے سے مانگنا ہے جیسے ہم اپنے والدین سے رو کر ضد کر کے اپنی بات منواتی ہیں۔ آج اپنے اللہ سے مانگ لیں، آج اپنے اللہ سے منوا لیں کہ اللہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب اس ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کر دے، اسلامی نظام کو نافذ کر دے، اسلام کی بہاروں کو دکھا دے۔ بڑا عرصہ ہم نے مار کھائی، اب اللہ مسلمانوں کو سرخ رو کر دے، علماء کو، طلباء کو سرخ رو کر دے، اے اللہ ہماری جانوں کو اپنی راہ میں قبول کر لے۔ تو دعا کی طرف متوجہ ہوں۔ دوسرے پہلے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے ہم سب کے مولا، اے سب خالقوں کے خالق، اللہ ہم سب کے پالنے والے، اللہ جس کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت لے کر سامنے آتا ہے۔ ان حکمرانوں کے پاس اسلحے کی طاقت ہے، نظام کی طاقت ہے، اے اللہ لیکن ہم تو بڑے مظلوم ہیں، بڑے مجبور ہیں، بڑے کمزور ہیں۔ ہمارے پاس جو کمزور چیز تھی تیرے نام پر، اے اللہ اسی کو لے کر نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان کمزور بچوں کو اپنے دین کے خاطر نکلنے کا قبول فرما لے، اے اللہ ان بچوں کو اپنے دین کے خاطر نکلنا قبول فرما لے، اے اللہ ان بچوں کو اپنے دین کے خاطر نکلنا قبول فرما لے۔ اللہ انہوں نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا، اللہ ان کے قدم اٹھانے کو قبول فرما لے، اللہ ان کے قدم اٹھانے کو قبول فرما لے۔ اللہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں، انہیں مال کی چاہنے طلب نہیں ہے، انہیں دولت کی طلب نہیں ہے، انہیں گھر بار کی طلب نہیں ہے، انہیں اگر طلب ہے تو تیرے دین کی عزت کی طلب ہے، یا اللہ تیرے نبی کی حرمت کا پاس ہے۔ اللہ یہ کمزور بچیاں جنہیں تو نے خود کہا کہ یہ بڑی کمزور ہیں، تخلیق تو نے ان کی کمزور کی، یا اللہ یہ اپنی کمزوریوں کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کے قدموں کو مضبوط کر دے، ان کے حوصلوں کو بلند کر دے، اللہ ان کے حوصلوں کو بلند کر دے، ان کے مقدموں کو جما دے، اے خالق و مالک ان کے نکلنے کو قبول فرما لے، حاکم الحاکمین ان کے نکلنے کو قبول فرما لے، اللہ ان کے نکلنے کے صدقے اسلامی نظام کی راہیں ہموار کر دے۔ اللہ جب سے پاکستان بنا ہم نے یہی سنا تھا آنکھ کھولتے ہی کہ اس ملک کو حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کی خاطر، یا اللہ لا الہ الا اللہ کو نفاذ کرنے کی خاطر۔ اللہ جب سے آنکھ کھولی یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں رشوت کا راج ہے، ظلم و ستم کا راج ہے، بے انصافیوں کا راج ہے۔ یا اللہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں زمین پر نمرود ہوں، میں فرعون ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اللہ یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ یہاں پر